السلام علیکم ویری گڈ مارننگ، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو۔ سب سے پہلے جس خبر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے پوری ہی پاکستان قوم کے لیے۔ گھریلو صارفین کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے جو ٹیرف ہیں اس میں 7 روپے 12 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک ہولناک اضافہ ہے اور صارفین کی طرف سے اس اضافے کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس حکومت کے خلاف بھی عوام کو سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی جو فی یونٹ کی پرائسز کر دی گئی ہیں وہ 48 روپے 84 پیسے مقرر کر دی گئی ہیں، اور جس طرح سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن ڈیلرز کا بھی جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں، اور ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کے مذاکرات، ان کے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے ہیں تو پھر پیٹرول پمپس کے بند ہونے کے امکانات بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ تو بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے گھریلو صارفین کے لیے تجویز کردہ جو مختلف سلیبز ہیں اس پر بھی اضافے کی تفصیلات اس وقت سامنے آ چکی ہیں، اور اس کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو آئے روز حکومت کی طرف سے بجلی کی، پیٹرول کی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ IMF کے دباؤ پہ اور یہ اضافہ کیا جا رہا ہے، یا اس وفاقی بجٹ کی طرف سے جو کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے پیش کیا گیا تھا، جس میں کہا تو یہ گیا تھا کہ جو عوام ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ریلیف تو عوام کو کسی صورت نہیں مل رہا، صرف اور صرف تکلیف ہی دی جا رہی ہے۔ اس پر مزید بھی بات کریں گے، ابھی شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز۔ مانسون کی طوفانی بارشیں برسنے کو تیار، پنجاب میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ پودے لگائیں، گرمی بھگائیں، گھروں کو ٹھنڈا رکھنے والے پودے آخر کون سے ہیں؟ اور برسات کے موسم میں ڈائریا کا خطرہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ چلڈرن آف ایشیا گیمز میں بھارت کو شکست دینے والے پاکستانی نوجوان شہیر بھی ہوں گے نیو پاکستان کا حصہ۔ اور اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، مانسہرہ اور کوہستان کے پہاڑوں میں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال اور طغیانی کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد، دیر، سوات، کشمیر، ڈیرہ غازی خان، لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالا، نارووال، راولپنڈی، فیصل آباد اور پشاور میں بھی اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ شدید بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آج شام سے مشرقی سندھ میں مانسون ہوائیں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے سبب 6 سے 7 جولائی کے دوران تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ اور جیکب آباد میں بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب NDMA نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں اور ممکنہ سیلاب کی پیشگوئی بھی کر دی ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق شمال مشرقی پنجاب، پوٹھوہار، خیبر پختونخوا، جنوبی سندھ، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارشیں متوقع ہیں، اور رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے بھی پانی کے ممکنہ اخراج کی صورت میں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مزید بڑھنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے۔ NDMA نے اس حوالے سے بھی انتباہ جاری کیا ہے کہ عوام سیلابی ریلوں کو عبور کرنے اور جو سیلابی پانی ہے اس میں جانے سے بھی گریز کریں۔ سیاحوں اور مسافروں کو بھی غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، چیف میٹرولوجسٹ پنجاب شاہد عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو اس اسپیل کے حوالے سے ہی جاننا چاہیں گے کہ یہ اسپیل کب تک جاری رہے گا؟ یہ اسپیل جو ہے گزشتہ دن سے شروع ہوا ہے پاکستان میں۔ آج جو رات کو جو ہے فیصل آباد، اوکاڑا، ساہیوال، سیالکوٹ اور کافی علاقوں میں بارش ہوئی، ابھی لاہور میں بھی ہو رہی ہے، اور یہ اگلے 3 دن تک یہ اسپیل جو ہے جاری رہے گا، اور اس میں سے اچھی بارش ہے۔ اس میں سے جو ہماری گرمی کا اسپیل تھا اور اس میں حبس تھا، اس میں واضح طور پہ کمی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے حبس کم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی، تو اور یہ موسم کافی خوشگوار ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ابھی یہ جو بارش ہے وہ بہت شدید نہیں ہے، اس میں سے ابھی جو ہے شہروں میں تو اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن دریاؤں میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ دریاؤں میں کوئی سیلابی صورتحال پیدا ہو۔ لیکن ہاں، جو راوی اور ہمارے چناب کے ندی نالے ہیں چھوٹے، ان میں تھوڑا پانی آنے سے طغیانی ہو سکتی ہے، اور اس کے کناروں پہ جو لوگ رہنے والے ان کو تھوڑی سی اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہے، اور یہ جو سپیل ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ کتنے دنوں کا سپیل ہے یہ تقریباً اگلے 3 دن 8 تاریخ تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد تھوڑا وقفہ ہوگا، اور پھر 4-5 دن کے وقفے کے بعد اگلا سپیل بھی ہوگا جو اس سے کافی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور شاہد صاحب جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اب اتنی ہی زیادہ بارشیں ہوں گی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ چلیں اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں براہ راست جانے کے لیے کہا جا رہا ہے برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ برطانوی عام انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ عوام سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ 345 نشستوں پر وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیبر پارٹی کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبقت حاصل ہے۔ برطانوی عام انتخابات کا یہ معاملہ تھا جس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے۔ برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ اس وقت خطاب کر رہے تھے۔ 343 نشستوں پر اس وقت برطانوی انتخابات کی جو لیبر پارٹی ہے وہ اس وقت کامیاب ہو چکی ہے۔ براہ راست مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے ہیں جس میں برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ عوام سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ لیبر پارٹی کو اس وقت سبقت ہے اور 343 نشستوں پر اس وقت وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ کامیاب ہوئی ہے اس وقت برطانوی لیبر پارٹی، اور برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ خطاب کرتے ہوئے عوام کا شکریہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ لیبر پارٹی کو اس وقت واضح برتری اس وقت حاصل ہے۔ 343 نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ برطانوی انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں لیبر پارٹی 343 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے۔ برطانوی عام انتخابات کا سلسلہ جاری تھا اور اب نتائج جو موصول ہونا شروع ہوئے ہیں اس کے مطابق لیبر پارٹی اس وقت لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور 343 نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ نیو کی اسکرین پر براہ راست مناظر آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ نے عوام سے خطاب بھی کیا ہے اور انہیں سلیکٹ کرنے پر ان کو شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیبر پارٹی کو اس وقت اچھی خاصی لیڈ حاصل ہے۔ ابھی تک کے نتائج کے مطابق لیبر پارٹی 343 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے اور ایک بھاری مینڈیٹ حاصل کر چکی ہے۔ لیبر پارٹی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ برطانوی عام انتخابات کا یہ معاملہ ہے جہاں برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم برطانوی عوام کی خدمت کریں گے۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس اہم کامیابی پر۔ عوام کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اپنی پارٹی کے اراکین کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ لیبر پارٹی کو اچھی سبقت حاصل ہے۔ برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی 343 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو برطانوی عام انتخابات کے حوالے سے جہاں برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ نے خطاب کیا ہے۔ برطانوی انتخابات لیبر پارٹی 343 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے اور لیبر پارٹی کو اس وقت اچھی خاصی سبقت حاصل ہے اور ایک باہری مینڈیٹ ملا ہے۔ برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی 343 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے۔ ابھی تک جو نتائج موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق ایک بھاری مینڈیٹ، ایک اچھی لیڈ کے ساتھ لیبر پارٹی ہمیں لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ برطانوی عام انتخابات کا یہ معاملہ ہے جہاں برطانوی لیبر پارٹی کے سربراہ نے عوام سے خطاب بھی کیا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ برطانوی انتخابات میں لیبر پارٹی 343 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا کہ عوام کی امیدوں پر بھی پورا اترنے کی کوشش کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں شاہد عباس صاحب، چیف میٹرولوجسٹ پنجاب، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ شاہد صاحب سوال میرا وہی تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جتنی زیادہ گرمی ہوگی اب اتنی ہی زیادہ بارشیں ہوں گی، اس میں کتنی حقیقت؟ جی بالکل، یہ بات تو بڑی واضح ہے سائنٹیفکلی کہ جتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے تو وہ انرجی جو ہوتی ہے ہمارے سسٹم میں موجود ہوتی ہے وہی مونسون کی بارشوں کو اس کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس انرجی کو ریلیز کرنے کے قدرتی کچھ ذرائع ہیں جس میں سے ہمارے سائیکلون بنتے ہیں، وہ انرجی کو اس ایکویٹر سے پول کی طرف شفٹ کرتے ہیں۔ تو اس سال یہ ہوا کہ تھوڑا سا ہٹ کے اس سال کا بیہیویئر تھا۔ اپریل کا مہینہ نارمل سے ٹھنڈا گزرا، مئی اور جون جو تھے وہ کنٹینیوسلی گرم گزرے، جس میں سے اس سب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی گرمی کے باوجود بہت زیادہ آندھیاں بھی نہیں آئیں اور اسی طرح سائیکلون بھی نہیں بنے۔ تو سسٹم میں انرجی کافی موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ سائیکلون نہ بننے سے سی سرفس جو ٹمپریچر سمندر کی سطح کے وہ بھی نارمل سے زیادہ ہے، اور اسی بیس پہ کچھ اور گلوبل انڈیکیٹر ہے۔ تو ہم نے جو سیزن کی فورکاسٹ ہے مونسون کی وہ نارمل سے 25 سے 30% زیادہ ہے، بارشیں زیادہ ہوں گی، اور اس میں بھی جو بائیفرکیشن ہم نے کی ہے منتھلی بیسس پہ تو اس میں سے زیادہ بارشیں جولائی کے مہینے میں ہوں گی، اور اس کا ایک تو یہ ہے کہ واضح آغاز ہے یہ کہ سیزن کا شروع ہوتے ہی بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور 3 سے 4 سپیل جو ہیں جولائی میں ہوں گے، اور جتنی پورے 3 مہینے کی بارشیں اس میں 40% سے زیادہ جو ہیں وہ جولائی میں ہو جائیں گی۔
ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سیلابی صورتحال اور دوسروں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں سے ہمارے اور انڈیا کے ڈیم جو ہیں پچھلے سال کی نسبت 15 سے 20% اس میں پانی کم ہے، کیونکہ جو جون میں پری مونسون بارشیں ہوتی ہیں وہ اس دفعہ نہ انڈیا میں ہوئی ہیں نہ ہمارے ہوئی. اور دوسرا یہ کہ ابھی ہماری جتنی زمین ہے اور دریاؤں کے بیڈ ہیں وہ بھی خشک پڑے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ سیزن ہے جس میں چاول کی فصل کے لیے پانی کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، اور کسانوں کے لیے اور زراعت کے لیے یہ پازیٹیو فیکٹر ہے کہ جولائی کے شروع میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں. اب وہ چاول کو کھیتوں میں لگا رہے ہیں تو ان کے لیے پانی جو ہے ٹیوب ویل سے لگاتے تھے وہ پانی بارشوں سے مل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اب یہ اس پہلا آیا تو اس سے یہ ہوگا گرمی کا جو شدت اس میں جب کمی آئے گی تو بجلی کی جو ہے کنزپشن تھوڑی سی کم ہونے سے لوڈ شیڈنگ والے ہزاروں علاقوں میں جو ہے وہ بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ پانی ابھی جو ڈیمز میں سفیشینٹ مقدار ہے ہم نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ ان پانی کو ابھی ریلیز کریں بجلی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ وہ پانی جو ڈیمز میں ہوتا ہے وہ جولائی کے لیے سٹور کر کے رکھتے ہیں کہ اگر 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے جولائی کے بارشیں نہیں ہوتی تو ہمیں فصلوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی. تو ہم نے انہیں ایڈوائز کیا، انہوں نے نارمل سے زیادہ ریلیز کرنا اس لیے شروع کر دیا کہ ایک تو جولائی کے اندر زمینوں کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوگی بارشوں جی. دوسرا یہ کہ پانی دریاؤں میں بھی آ جائے گا تو پھر جو انہیں سنبھالا ہوا پانی ہے کل کو پھر سیلاب کی صورت میں یکدم نکالنا پڑے گا، اس کو رائٹ سائزنگ کریں، اس سے بجلی پیدا کریں، اس کو بھی استعمال میں لائیں اور لوگوں کو بھی لوڈ شیڈنگ سے تھوڑا چھٹکارا دیں. لیکن شاہ صاحب ہم ہر سال پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جو آبی جارحیت کی جاتی ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر یہاں پر بھی زیادہ سیلاب آتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیں اس سال جو ہماری فورکاسٹ ہے اس میں 2 جو ایریا ٹارگیٹڈ ہیں، ایک تو ہمارا یہ نارتھ ایسٹ شمالی پنجاب جس میں لاہور ہے انڈیا کے علاقے ہیں، اور دوسرا سندھ ہے جہاں نارمل سے کافی زیادہ بارشوں کی توقع ہے. اب اگر ہندوستان میں بارشیں ہوتی ہیں تو ستلج ہے، راوی اور چناب، یہ ہم نے جو ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی اس کے تحت انڈیا کو دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو جیلم ہے اور دریا سندھ انڈس ہے وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہیں. ان تینوں دریاؤں میں وہ اپنی مرضی سے پانی چھوڑتے ہیں، انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جب ان کے ڈیم ابھی تو کافی خالی ہیں، جب اس میں سے بارشیں ہوں گی زیادہ خطرہ ہوتا ہے تقریباً اگست کے دوسرے ہفتے کے بعد، جب ان کے ڈیم اور ہمارے ڈیم تقریباً 80% تک بھر چکے ہوتے ہیں. پھر اگر شدید بارشوں کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو یا تو وہ اس سے بچنے کے لیے پہلے پانی چھوڑتے ہیں یا پھر جب بھر جاتے ہیں ڈیم تو وہ سارے گیٹ اوپن کر دیتے ہیں، فری فلو کر دیتے ہیں اس کے، تو پھر یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے. اب دوسرا یہ کہ ہم یہ کہ زیادہ بارشیں نہیں ہوتی. اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو دریاؤں کے بیڈ ہیں اس میں لوگوں نے اپنے ڈیرے بنا لیے ہیں، فصلیں ہیں تو ہیں لیکن جانور وغیرہ کر لی، اور کچھ میں لوگوں نے باقاعدہ بنا لی ہیں، آباد کاری ہوتی. تو ان میں اگر دیر کے بعد اب دیکھیں نا راوی میں جو بڑا سیلاب آیا تھا وہ 1988 میں آیا تھا، اب اس میں سے کوئی 36 سال ہو گئے. اب اس کے بعد آتا ہے 36 سال کے اندر لوگوں نے دریا کے اندر کافی کچھ بن گیا. اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور میں ایک راوی کا پل ہوتا تھا، اب 4 پل بن چکے، چاروں کی ہائٹ بھی مختلف ہے، ان کی کیپیسٹی بھی مختلف ہے. اگر ایک دریا سے ایک پل کے نیچے سے پانی گزرے تو ہو سکتا ہے اگلے میں رکاوٹ آ جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر کچھ دریاؤں میں جیسے چناب ہے اس میں تو ہر سال پانی آتا رہتا ہے. ستلج اور راوی میں یہ ہوتا ہے ایک تو ان کا کیپیسٹی بہت کم ہے، دوسرا اس کے اندر کیونکہ شہر کے بڑا ہے اس کے پیریفری میں اس کے اندر لوگوں نے اپنی آبادی کر لی، تو اس میں سے جتنی ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم اے ہے، این ڈی ایم اے، ریلیف کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ 2 مہینے پہلے سے ہم نے مئی میں یہ فورکاسٹ کر دی، وہ اپنے طور پہ انتظامات کر رہے ہیں. ان کو لوگوں کو ریسکیو کے لیے بلکہ انہوں نے یہاں تک پی ڈی ایم اے نے ایکسرسائزز کر لی ہیں کہ لوگوں کو جا کے ان کے بتایا ہے کہ اگر سیلابی صورتحال آپ نے نکلنا ہے اور نکل کے جانا کدھر ہے، اس کے انتظامات کس حد تک ہیں. لیکن جب وہ پانی آئے گا تو پھر وہ دیکھا گیا کہ وہ کتنے کارگر ہوتی ہے ان کی پلاننگ. ٹھیک ہے. اچھا ایک لاسٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ ابھی جو مانسون کے حوالے سے ہم ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں تو کون سے ایسے شہر ہیں جہاں پر اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے؟ دیکھیں اربن فلڈنگ کا تعلق ہے کہ بارش کی مقدار تو ہوتی ہے، ہر شہر کی ڈرینیج کیپیسٹی کی اس کا جو ڈرینیج سسٹم ہے، اگر لاہور کا تقریباً 30 ملی میٹر کے قریب اگر 1 گھنٹے میں بارش ہو تو اس کو ڈرین آؤٹ کر لیتے ہیں.
پر ابھی تو جو ریسنٹلی بارش ہوئی تھی وہی 100 ملی میٹر سے زیادہ تھی جی. تو اگر 30 ملی میٹر سے زیادہ ہوتی تو پھر ان کا پانی وہ جمع ہوگا, اس کو ڈرین آؤٹ نہیں کر سکے گا. اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے کمیشنر لیول پہ, ڈپٹی کمیشنر لیول کے جتنی ان کی ڈرینیج ہے نالیاں ان کی صفائی کی جائے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ انہوں نے صفائی بھی کی ہے. اب ہم سبھی لوگ اس اگر اربن فلڈنگ ہوتی تو اس سے متاثر ہوتے ہیں ہمارے شیڈول, لیکن ہم یہ احتیاط ایز اے پرسن انڈیویجول نہیں کرتے. ان کے ندی نالوں میں ہم شاپر بھی پھینک دیتے ہیں, گاربیج بھی پھینک دیتے ہیں. تو اب وہ ہر روز تو اس کو صاف نہیں کرتے, سیزن سے پہلے اس نے کیے ہیں. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے, اگر بارش لیٹ نائٹ ہوتی ہے ارلی مارننگ سے پہلے تو پھر ان کا کہنا ہے کہ اس وقت استعمال پانی میں کم ہو رہا تھا. اگر صبح 7-8 بجے ہوتی تو لوگ اپنے گھروں میں پانی جو نہا رہے ہوتے ہیں استعمال کر, تو ان کا ڈرینیج سسٹم پہلے بھرا ہوتا ہے. اگر لیٹ نائٹ ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں کے جاگنے سے پہلے پانی نکل جائے گا. ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر بارش کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے تو اس سے پانی. تیسرا جو ہے پچھلے سال جیسے جولائی میں ہوا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بارش ہوتی ہے تو وہ پورے لاہور میں نہیں ہوتی, کچھ علاقوں میں زیادہ ہوتی, کچھ میں کم ہوتی. تو پھر یہ ہوتا ہے وہ بھی مینیج ہو جاتا ہے. اگر پورے لاہور میں پچھلے سال جولائی میں 2-3 بارشیں ایسی ہوئیں کہ وہ پورے لاہور میں, تو پورے لاہور میں جب ہوا تو سارا پانی سسٹم میں نکالنا مشکل ہو گیا, ایک ہی ٹائم پہ بارش ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ 3-4 فیکٹر ایسے. اب کچھ شہر جیسے گجرانوالہ ہے, جیسے سیالکوٹ ہے, ان کی ڈرینیج کیپیسٹی ان سے مختلف ہے. ٹھیک ہے, جو جتنی بارش کو لاہور آسانی سے ڈرین کر لے گا تو ہو سکتا ہے دوسرا شہر جو ہے اس میں اتنا ڈرینیج سسٹم موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پانی کی امپورٹنس کے حوالے سے. پانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور پانی کے بغیر زندگی کا وجود بھی ناممکن ہے. انسان خوراک کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں. پاکستانی قوم کو پانی کی قلت کا سامنا ہے اور اگر اس حوالے سے ہم اقدامات دیکھیں تو اقدامات خاطر خواہ نہیں کیے گئے ہیں اور ان اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2025 میں پاکستان کو خشک سالی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پانی کے وسائل اس وقت خطرناک حد تک کم ہو رہے ہیں. پانی کی قلت کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی کی چیئرپرسن سینیٹر شہری رحمان نے بھی خبردار کیا تھا کہ پاکستان 2025 تک خشک سالی کا شکار ہو جائے گا. ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ملک میں مانسون کی غیر معمولی بارشوں کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے. سینٹ قائمہ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہری رحمان نے مزید یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں بھی پانی کا شدید بحران پیدا ہو رہا ہے اور پانی کی قلت کے معاملے پر ہم وزارت آبی وسائل اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھی بلائیں گے کیونکہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بھی تیزی سے پگھل رہے ہیں. انہوں نے مزید بھی یہ کہا کہ پاکستان کے سمندر کی حدود میں پلاسٹک کا فضلہ بھی ڈمپ کیا جاتا تھا جس پر بطور وزیر میں نے پابندی لگائی ہے. سینیٹر شہری رحمان نے اس حوالے سے مزید کہا کہ سال میں 2 بار ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے عوامی سماعت کا انعقاد بھی کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی کے اگلے اجلاس میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA اور محکمہ موسمیات سے بارشوں اور نقصانات سے نمٹنے کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں اس پر بھی بریفنگ لی جائے گی. اس حوالے سے انہوں نے مزید بھی کہا کہ توانائی کی منتقلی پر ایک خصوصی اجلاس بھی بلایا جائے گا جس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام میں پاکستان کے کلیدی کردار ادا کیا تھا. وزارت کے فیصلوں کا جو اطلاق ہے وہ صوبوں پر نہیں ہوتا, اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے بطور وزیر صوبوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے بھی وزیر اعظم کے ٹاسک فورس کے فورم کا استعمال بھی کیا. انہوں نے کہا کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ اسلام آباد سے متعلق جو ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل ہیں اس کو کمیٹی میں بھی اٹھایا جائے. تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے وسائل پیدا کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے کیونکہ ملکی معیشت کا جو زیادہ انحصار ہے وہ دریاؤں اور نہری نظام پر ہی موجود ہے. ہمارے پاس ڈیموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے جو کہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو بڑے ڈیمز ہیں ان کی تعمیر کے لیے فنڈز بھی قائم کیے گئے تھے, جیسے دیامر بھاشا ڈیم ہے, محمد ڈیم کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر فنڈز مہم بھی چلائی جاتی رہی ہیں. لیکن پانی کے مسئلے کو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 47 سال سے اس پر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور
شہری رحمان صاحبہ اگر یہ کہہ رہی ہیں تو پچھلے 47 سال میں اگر ہم ٹریک ریکارڈ نکال کر دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, مسلم لیگ نون حکومت کرتی دکھائی دے رہی ہے. کوئی بھی حکومت ہم نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے اور کوئی بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اور اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ دنیا میں درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے, جس کے باعث جو گلیشیئر ہیں وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں. پاکستان بھی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہو رہا ہے, لیکن پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے. شاید یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھنا ہوگا, اور اگر ہمیں یہ علم تھا کہ 2025 تک پاکستان کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو پھر اس حوالے سے پیشگی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے ہیں؟ کس کی یہ کوتاہی ہے, کس کی یہ مجرمانہ غفلت ہے, کس سے عوام پوچھ سکتے ہیں؟ اور پانی کی جو قلت ہے اس کے خاتمے کے لیے فوری کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے بھی اب حکومت کو شاید پلاننگ کرنی پڑے گی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. پاکستان کے شہیر طارق نے برانز میڈل جیتا ہے. روس کے شہر یاکوتسک میں ہونے والے ان مقابلوں میں شہیر طارق نے میس ریسلنگ کے مقابلوں میں برانز میڈل جیت کر پاکستانیوں کے نام کیا. اس ایونٹ میں پاکستان کا یہ پہلا میڈل ہے. شہیر نے ابتدائی راؤنڈز میں بھارت اور منگولیا کے کھلاڑیوں کو زیر کیا, جبکہ تیسرے میچ میں روسی کھلاڑی سے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-1 سے شکست ہوئی. تیسرے میچ میں شکست کے بعد شہیر طارق برانز میڈل کے حقدار قرار پائے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے انہیں مدعو کیا اپنے شو میں, ان سے مزید بات کریں گے. شہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہیر, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ میس ریسلنگ ہے کیا, کیسے کھیلی جاتی ہے اور اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ میس ریسلنگ یہ درمیان میں ایک بورڈ ہوتا ہے اور یہ بیسٹ فری ہوتا ہے. میچ بورڈ میں اگر آپ رائٹ جو ہیں بہت ساری تکنیک ہوتی ہیں اور بہت محنت کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو اس کھیل کا آپ کو کیسے خیال آیا اور آپ کب سے کھیل رہے ہیں یہ؟ مجھے یہ سال ہو گیا ویسے تو ٹریننگ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور ڈیلی کتنا وقت دینا پڑتا ہے پھر آپ کو اس کی ٹریننگ کے لیے؟ میں پہلے صبح اسکول بھی جاتا تھا ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ سٹڈیز بھی کر رہے ہیں یا پھر اب صرف اسپورٹس میں ہی اپنے آپ کو بیزی رکھا ہوا ہے؟ میں ساتھ اسٹڈی بھی کر رہا ہوں اور ٹریننگ بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو کون ہے آپ کی انسپریشن, یا اس گیم میں اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ آپ کے فیوریٹ کھلاڑی کون سے ہیں, آپ کو یہ انسپریشن کس طرح سے ملی, اس گیم کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, وہ اگر ہم آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ مجھے بھی میرے کوچ کو دیکھ کے ہی بہت شوق ہے. تعلیم کے بعد گئے اور بہت زیادہ میڈل جیتے ہیں, ان سے شوق پیدا ہوا اور میں نے بھی پھر ٹریننگ کی اور میں نے بھی الحمدللہ باہر جا کے میڈل بھی لیا. جی ٹھیک ہے, اور جس طرح سے ہندوستان کے پلیئر سے آپ کا میچ ہوا, منگولیا کے پلیئر سے آپ کا میچ ہوا, وہ ایکسپیرینس کس طرح سے رہا؟ کیونکہ جو بھی ہمارے اسپورٹس مین ہیں ان پر ایک پریشر ضرور رہتا ہے جب بھی انڈیا کے ساتھ کوئی ٹاکرا ہو. پریشر تو پھر ظاہری بات ہے, ہر گیم میں پریشر ہوتا ہے. اور انڈیا سے جب میرا مقابلہ آیا تو میں نے الحمدللہ انڈیا کو میں. ٹھیک ہے, اور کتنی مشکل ہے اس کی پریکٹس کرنا, اور مزید اس کے لیے ڈائٹ پھر کس طرح کی لینی پڑتی ہے, کیونکہ بڑا زور والا مقابلہ ہے یہ؟ اس میں تو ٹریننگ بہت زیادہ چاہیے. اس میں ڈائٹ بھی اپنی بہت اچھی ہے, ڈائٹ میں تو سب سے زیادہ اچھی ہے, اور اس میں ٹریننگ بہت زیادہ اچھی ہے اور بہت زیادہ ٹریننگ چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ اس کی ٹریننگ کہاں سے لے رہے ہیں؟ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ موجود ہے جہاں پر جا کے آپ پریکٹس کرتے ہیں, یا جو لوگ میس ریسلنگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کون سے پلیٹ فارم موجود ہیں؟ یہاں پہ چاندی قلعے میں گجرا والا ہے, چاندی قلعہ, وہاں پہ ٹھیک ہے, اور شہید یہ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ آپ لوگوں کو ملتی ہے؟ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہوئی, اس لیے تو بہت مسائل پیدا ہوئے. کوئی
ٹھیک ہے, تو میس ریسلنگ کا آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ मास रेसलिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है. मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अकेडमी में 2 मेडल. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہیر, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو جس طرح سے آپ نے انڈین اور منگولیا کے پلیئرز کو بھی ہرایا ہے. اور آئی تھنک اب حکومت کو بھی چاہیے کہ کرکٹ کے علاوہ جو باقی سپورٹس ہیں, کیونکہ باقی جو سپورٹس مین ہیں وہ ہمیں شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سارا جو پیسہ ہے, سارے جو سپانسرز ہیں, ساری جو توجہ ہے وہ صرف اور صرف کرکٹ پر ہے, جہاں سے ہمیں خاطر خواہ رزلٹس بھی نہیں ملتے ہیں. جو اس طرح کے جو پلیئرز ہیں جو انٹرنیشنل سطح پر جا رہے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, تو شاید ان پلیئرز کے لیے بھی اب حکومت کو چاہیے کہ ان کو بھی اسپانسر کیا جائے, ان کا بھی خیال رکھا جائے, اور تمام سپورٹس کو ایکولی ٹریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, ساون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اور ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے بھی یہی سنا ہے کہ ساون میں سوکھی لکڑی بھی اگر زمین میں لگا دی جائے تو وہ بھی سرسبز ہو جاتی ہے. یعنی ساون کا مہینہ پودے اور درخت لگانے کے لیے بڑا ہی موزوں ترین وقت سمجھا جاتا ہے. لہٰذا درخت لگانے کی تیاری ہمیں بھی شروع کر دینی چاہیے تاکہ جو درجہ حرارت پاکستان میں بڑھ چکا ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکے. ویسے بھی پھول پودے کسے اچھے نہیں لگتے ہیں, ہر ہی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہو تو ہریالی اس کا استقبال کرے, جسے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک اور روح کو تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے, جو کہ اب ہم صرف باغات میں ہی دیکھتے ہیں, اپنے گھروں میں نہیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ احساس اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جب گرمیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبز پودے ہمارے گھروں کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور اے سی کے بھاری بلوں سے بھی ہمیں نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلایا جا سکے کہ گھروں کو ٹھنڈا رکھنے والے پودے آخر ہیں کون سے, کیونکہ بلا شبہ پودے گھروں کو خوشنما تو بناتے ہیں, لیکن ان میں کئی پودے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ گھروں کو گرمی سے بھی بچاتے ہیں. درخت اور پودے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے زندگی کے لیے ایک اہم نعمت ہیں. اکثر لوگوں کو ہرے بھرے پودوں سے گھر کی سجاوٹ کرنا اچھا لگتا ہے, لیکن اپنے گھروں میں پودے لگانے سے قبل ہمیں یہ انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے کہ ہریالی فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن کچھ پودے اگر ایسے انسانی صحت کے لیے بھی ہیں جو کہ نقصان دہ ہیں, اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. اور آج ہم آپ کو کچھ ایسے خاص پودوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو کہ آپ کے گھر کو خوبصورت اور صحت بخش بنانے کے ساتھ ساتھ گرمی سے بھی بچانے میں معاون ہوں گے. اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے گارڈننگ ایکسپرٹ ہیں جاوید اقبال صاحب, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ابھی جو پاکستان میں ٹیمپریچر جس طرح سے رائز ہو چکا ہے, اور ہر سال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کا ایک جو زور ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ہر کسی کو ہم یہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ ہمیں پودے لگانے کی طرف آنا چاہیے, درخت لگانے کی طرف آنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا اس کی اہمیت پر آپ بینگ این ایکسپرٹ اپنی رائے دیں. دیکھیں, دنیا میں جو سٹینڈرڈ ہے نا گرین کور کا کسی بھی کنٹری کے لیے, وہ منیمم 33% ہے. ٹھیک ہے. اور ان لکیلی ہمارا 4 to 5% ہے اونلی پاکستان کا. تو اس کو انکریز کرنے کے لیے پودوں کے علاوہ کوئی اور اچھی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں کہ پودے ہمیں کیا کیا فائدے دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز آکسیجن ہے. بالکل. اگر ہم دنیا میں انسان ضروری ہیں تو ہمارے لیے پودے بھی اتنے ہی ضروری ہیں. ایک انسان کو سانس لینے کے لیے 2 بڑے درخت ضروری ہیں. اور اگر میں نے یا آپ نے 2 درخت نہیں لگائے تو ہم جو آکسیجن ہے وہ چوری کر کے یوز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اپنے حصے کی آکسیجن ہم ضرور لگائیں. 2 بڑے درخت ہوں یا 20 25 30 پودے ہوں جو آپ گھر میں اندر رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پودے ہمیں آکسیجن بھی دیتے ہیں, ہمیں فروٹ بھی دیتے ہیں, ہمیں ویجیٹیبلس کے اگر پودے ہیں تو ہمیں آنکھوں کو ایک سودنس بھی دیتے ہیں. آنکھوں کو سودنس دیتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کا آفس ہے, آفس میں اگر آپ ایک گرین پلانٹ رکھ لیں تو آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے, آپ کی پرفارمنس, آپ کی آؤٹ پٹ بہتر ہو جاتی ہے. تو آپ کو یہ بہت مطلب سودنگ ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کے انوائرمنٹ کے لیے, آپ کی اپنی پرفارمنس کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی آپ نے بتایا کہ مانسون کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے, تو اٹس اے بلیسنگ. ابھی سے پودوں کی لگانے کی ہمیں تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. تیاری اس طرح کرنی ہے کہ ہم پودوں کی سلیکشن کریں. دس از ناٹ دی رائٹ ٹائم بیسیکلی. ہمیں 15 اگست سے آنورڈ شجر کاری کی جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں. جی. ایک فروری مارچ اور ایک اگست سپٹمبر. ٹھیک ہے. یہ 2 موسم پاکستان میں ہوتے ہیں. بیسیکلی اس وقت ٹمپریچر وہ ماڈریٹ ہوتا ہے. اب اس وقت کبھی آپ دیکھیں کہ 40 کراس کر جاتا ہے, کبھی نیچے آ جاتا ہے, تو ابھی فلکچویٹنگ ہے. ایون جب 38 بھی ہے تو اس پہ جو ایپ ہم استعمال کرتے ہیں موسم کو دیکھنے کے لیے, اس پہ بھی یہ آ رہا تھا کہ فیلز لائک 45. یس. ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. تو جو فیل لائک ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے, پلانٹس کے لیے بھی ہے. تو ہمیں جب اس کو تھوڑا یہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, اور یہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے فورکاسٹ کے مطابق کہ 15 اگست سے آنورڈ سپٹمبر کا پورا مہینہ
یہ اسٹیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں سجیسٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ ٹرینڈ اس طرح سے نہیں رہا, لوگوں کی مصروفیت اتنی ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں ہم پلانٹس کو ٹائم نہیں دے سکتے, کیونکہ پودوں کو بھی وقت کی ضرورت ہے, آپ نے ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا ہے, انہیں پانی بھی دینا ہے, ان کی صاف صفائی بھی ہے. کس طرح سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, اب ٹرینڈ بن رہا ہے. میں چونکہ سوشلی کنیکٹڈ ہوں پلانٹس کے حوالے سے, تو آج سے 3 سال 4 سال پہلے جو ٹرینڈ تھا کہ جی لوگ بہت زیادہ اس کو اٹینشن نہیں دیتے تھے, اب لوگ واپس آ رہے ہیں اور اسپیشلی کچن گارڈننگ کی طرف آ رہے ہیں. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے, سبزیاں اگتی گندے پانی میں ہیں, اس کے اوپر کیمیکل سپرے ہوتا ہے, زہر سپرے ہوتا ہے, پلس یہ ہے کہ ہائیجینیکلی وہ ہماری پلیٹ تک نہیں پہنچتی فارم سے لے کے. تو یہ ساری اویئرنیس کے بعد اب لوگ بہت زیادہ, میں بات کروں گا لاہور کی, لاہور میں اب میں نے اپنی سپرویژن میں مور دین 200 روف ٹاپس جو میں نے تیار کروائی ہیں, ڈیزائن کر کے دی ہیں, اور ایزی ٹو گرو ہیں. پہلے ایک پرابلم ہوتی تھی کہ بڑے بڑے ہیوی گملے کیسے لے کر آئیں چھتوں کے اوپر, پھر اس کے اوپر مٹی ڈالیں, پھر اس کا ویٹ کا ایشو ہوتا ہے کہ جی آپ کی جو چھت ہے یا ٹیرس ہے وہ ویٹ بیئرنگ ہے کہ نہیں. اب اس کی آلٹرنیٹ بہت سارے آ گئے ہیں, گروئنگ بیگز ہیں جس کا ویٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اس کے اندر صرف مٹی ڈالنی ہے, اس کو بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں. آپ گھر میں سبزیاں گرو کریں, دیکھیں پودا سبزی کا ہو, ornamental ہو, پھول کا ہو, اس نے آپ کو آکسیجن بھی دینی ہے, گرینری بھی دینی ہے, پلس آپ کو تھوڑا بہت آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اسپیسیفکلی اگر آپ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ کون سے ایسے 5 پودے ہیں جو ہم اپنے گھر میں رکھ لیں, ٹیرس میں رکھ لیں, گیراج میں رکھ لیں, جو کہ آپ کے گھر کے ٹیمپریچر کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے جو پلانٹس رکھنے ہیں نا, بہتر ہے کہ آپ کچن گارڈننگ کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, آسان ہے. اب دیکھیں دھنیا, پودینہ, پالک, یہ بہت ایزی ٹو گرو ہے. آج اگر ہم دھنیا لگاتے ہیں تو 30 دن بعد ہم اس کی ہارویسٹ لے سکتے ہیں. سیم گوز ٹو پالک, میتھی, میتھرے, یہ ساری چیزیں. اب مولی ہے, اس کو لگائیں تو آپ کو 2 سے 3 مہینے میں آپ کو وہ آپ گھر کی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پودے آپ کو آکسیجن بھی دے رہے ہیں, آپ کو وہ والی جو فیل آپ لینا چاہ رہے ہیں پودوں کو رکھ کے, اس سے آپ کا انٹرسٹ کنیکٹڈ ہوگا, تو آپ اس کی کیئر بھی کریں گے, اور پھر وہ آپ کو ریوارڈ بھی دیں گے صحت کی صورت میں, ہر چیز کی صورت میں. تو بہتر ہے کہ آپ کچن گارڈننگ کی طرف آئیں. آپ کے گھر پہ روف ٹاپ اویلیبل ہے, آپ کو ٹیرس اویلیبل ہے, بالکنی اویلیبل ہے. اب وہاں پر ایزیلی, لیٹ سے کہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں جس طرح ابھی کنکریٹ کے جنگل بن گئے, لیکن چھتیں تو اویلیبل ہیں, چلے چھتوں پہ سولر لگ گئے, تھوڑی بہت سپیس آپ نکال سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. اگر ہر گھر میں دھنیا اگانا لگ جائیں, اب دیکھیں ایک گٹھی جو آج کل دھنیا کی ہے 100 روپے کی ملتی ہے. اب ایک 100 روپے کا ایک سیڈ کا پیک ہے, آپ ایک لگا لیں, آپ اگلے 3-4 مہینے آپ دھنیا کو ایک بار کاٹتے ہیں, دوسری بار کاٹتے ہیں, 3-4 بار اس کو کاٹ کے اس کی ہارویسٹ لے سکتے ہیں. تو اسی 100 روپے کا بیج اگر آپ لگا لیں تو آپ کتنے, اور پھر فریش بھی ہے, کیمیکل سے بھی پاک ہے, گندا پانی بھی اس کو نہیں مل رہا, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اور اسپیشلی وہ سبزیاں جن کے ہم پتے کھاتے ہیں جو ایکسپوزڈ ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنے دن پہلے اس کے اوپر سپرے ہوا تھا, اگر ہوا ہے ہم اس کو ٹرانسپورٹ میں کس طرح سے کیری کیا, کتنا واش کر لیں گے. آپ سبزی منڈیوں میں جا کے دیکھیں تو وہ نیچے ڈھیر لگے ہوتے ہیں, ہائیجینیکلی ہمارے گھر تک نہیں پہنچتا. تو آپ صاف ستھرے اپنے ہاتھ سے لگا کے کھاتے ہیں. اور پھر ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں جی سٹریس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اکنامک سٹریس ہے, پولیٹیکل سٹریس ہے, بہت سارے ہیں, لیکن آپ تھوڑی بہت یہ ایکٹیویٹی گھر میں رکھیں, خود بھی کریں, اپنے بچوں کو کنیکٹ کریں. جو ہمارا اسکرین ٹائم بڑھتا جا رہا ہے بچوں کا, آپ بچے کو ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, میں ریکویسٹ کروں, آپ بچے کو بیج دیں, اسے کہیں بیٹا یہ مٹی میں ڈالیں, اس کے بعد آپ دیکھیں وہ مٹی کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اگلے دن آ کے بیج کھود کے دیکھے کہ اگ رہا ہے کہ نہیں اگ رہا, اور جب وہ اگے گا اور وہ بڑا ہوگا وہ اس کو کھائے گا بھی. جو بچے سبزی نہیں کھاتے, جو کہتے ہیں جی ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, آپ ان کے اپنے ہاتھ سے ویجیٹیبلز گرو کروائیں, وہ اپنی گرو کی بھی ضرور کھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک پودا آپ نے ہمارے ڈیسک پر رکھا ہے, اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. یہ اس کو اگر آپ اسپیسیفکلی لائے ہیں تو کوئی ریزن ہوگی. جی, اس کو افریقن ہوسٹا کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں چھوٹا سا پودا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو انوائرمنٹ اور ہے, اگر ہم رکھ دیتے ہیں تو آپ اپنے آفس کی ٹیبل پر, آفس کی ٹیبل پر بجائے اس کے کہ ہم پلاسٹک کے پاٹس رکھیں, اچھا لگتا ہے گرینری, لیکن ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیئر نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو رکھ لیں گے نا تو آپ اس کی کیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ایک تو گھروں کی سجاوٹ کے لیے کون سے پودے ہونے چاہیے, جو لوگ نہیں جانا چاہ رہے گارڈننگ کی طرف, صرف وہ سجاوٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں, یا وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ماحول ذرا بہتر لگے, اور آفس پوائنٹ آف ویو سے اگر میں پوچھنا چاہوں کہ اپنے آفسز میں ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. 3 پودے میں آپ کو ایزی ٹو گرو, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ آپ کی مینٹیننس مانگتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا منی پلانٹ, سب جانتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پانی کی بوتل میں بھی وہ چل جاتا ہے, مٹی میں بھی چل جاتا ہے. تو منی پلانٹ کا پودا بیسٹ انڈور پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ایک مت ہے کہ چوری کر کے منی پلانٹ لگائیں تو وہ زیادہ اچھا چلتا ہے.
जो कि मिथ है, हकीकत इसमें नहीं है, ये मिथ है। अच्छा, दूसरा पौधा है जिसको आपने सुना होगा स्नेक प्लांट। हाँ जी, ठीक है। उसको आप बस लगा दें और वो खुद चलता रहता है, ठीक है। उसके बारे में कहते हैं कि ये एयर प्योरीफायर है, ठीक है। एयर प्योरीफायर क्या कैसे है कि हमारी जो एयर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो उसको खाता है, वही उसकी खुराक है, तो वो प्योरीफाई करता है, वो प्योरीफाई कर रहा है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि घरों में हमने वो प्योरीफायर किसी कंपनीज के लाने शुरू कर दिए, तो मेरा ख्याल है प्लांट से हमें वो प्लांट से अच्छा प्योरीफायर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अच्छा, तीसरा पौधा है सिंगोनियम का, ठीक है। ये मैं तीनों पौधे वो बता रहा हूँ जो पूरा साल ग्रीन रहते हैं, जिनकी पतझड़ नहीं होती, जिनके पत्ते गिरते नहीं हैं और बिल्कुल केयर फ्री हैं। ये तीन पौधे हैं, अगर आप इनमें से कोई भी, और ये आपको 50 रुपए से लेके 150 रुपए तक का पौधा मिल जाता है साइज के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी थोड़ी सी प्लांट्स की बात। अगर कोई अपने घर में दरख्त लगाना चाह रहा है, उसका क्या तरीके का? अच्छा, दरख्त हम लगाए ना तो हमें कंसिडर ये करना चाहिए कि हमने दरख्त उगा के क्या करना है। क्या हमें शेड चाहिए गाड़ी खड़ी करने के लिए, हमें फ्रूट चाहिए, हमें फूल चाहिए, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कोशिश करें कि नेटिव प्लांट्स लगाएं, नेटिव पौधे लगाएं। अगर आपको साया चाहिए, नीम से अच्छा, हमारे ये जो पंजाब है या हॉट क्लाइमेट्स है, नीम से अच्छा कोई पौधा नहीं है, ठीक है। आप देखें लीची का पौधा है, आपको फल भी देता है लेकिन उतना अच्छा साया भी आपको देता है, ठीक है। जो हमारे हॉट क्लाइमेट के एरियाज हैं वहां पर आप ये मैंगोस लगा लें, ठीक है। अमरूद यहाँ बहुत अच्छा चल जाता है, सिट्रस के सारे पौधे अच्छे चल जाते हैं। अपने घर में आप लेमन का पौधा लगाएं। और अगर दरख्तों में फूलों वाले आप लगाना चाहते हैं तो आजकल ये येलो कलर के फूल खिले हुए हैं अमलतास का, ठीक है। कासिया नडोसा बड़ा खूबसूरत दरख्त है, ठीक है। ये हमारे नेटिव प्लांट्स हैं, हमें इनको प्रमोट करना चाहिए, ये जल्दी इजी ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कितनी को केयर करनी पड़ती है इन तमाम चीज़ों के लिए, कितना को वक्त देना पड़ता है? आपकी मर्जी, अगर आप स्ट्रेस रिलीव करना चाहें तो ज्यादा वक्त दे दें, अदरवाइज नेचर ने उगाना है उसको, ठीक है। और कोई ऐसे प्लांट स्पेसिफिकली जो आप बता सकें, क्योंकि आजकल गर्मी जितनी ज्यादा है, जितने ज्यादा लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, तो वो बेस हल की तरफ भी देख रहे हैं कि अगर कोई प्लांट्स ऐसे लगाए जाएं जिससे घर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए। सारे पौधे दे कंट्रीब्यूट के आपकी जो क्लाइमेट है, जो आपकी हीट है, उसको कम करते हैं, क्योंकि ग्रीन है, उनका काम ही यही है, उन्होंने ठंडा करना ही करना है। और अक्सर हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम ऐसा पौधा लगाएं जो जल्दी ग्रो कर जाए, मोरिंगा जिसको समझना कहते हैं, ठीक है। एक साल में ये 12 से 14 फुट बढ़ जाता है, अच्छा, वेरी इजी टू ग्रो है, ठीक है। और मोरिंगा के फायदे भी बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों से हट के अगर इसकी ग्रोथ को देखें तो फटाफट उग जाता है, आपकी वो ख्वाहिश पूरी होती है। नीम का दरख्त लगाएं, अमरूद का पौधा आप लगाएं, आपको फल भी देगा। बाकी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ, अभी नॉर्थ से लेके तो हमारे कराची तक, तो वो थोड़ा सा वेरी करते हैं, लेकिन नेटिव प्लांट्स कोशिश करें कि वो आप लगाएं, ठीक है। और कितना कोई महंगा शौक है या कितना सस्ता शौक है? बहुत सस्ता शौक है, बहुत सस्ता शौक एज कम्पेयर टू अदर शौक जितने भी हमने पाले हुए हैं। मोबाइल, एक मोबाइल फोन आपने लेना है ना, उसकी बजाय आप 10,000 पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया गार्डनिंग एक्सपर्ट जावेद इकबाल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और अब एक हैरान कुन खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें मौसूल हो रही है। और उसके मुताबिक अब ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे विलास बनाए जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में, समंदर में महलनुमा घर तामीर किए जा रहे हैं। ये पुरआसाइश घर फरोख्त और किराए दोनों के लिए ही दस्तयाब होंगे। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में अब तैरने वाले विलास सयाहों को खलीज अरब की सैर कराएंगे। तो वाकई ये सब कारनामा जो है ये दुबई ही कर सकता है। 2 बेडरूम वाला जो ये विला होगा वो पाकिस्तानी 2 अरब रुपए का है और 4 बेडरूम वाला विला 3 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद में खरीदे जा सकेंगे। इन तैरते विलास की तामीर हाउस बोट से मुशाबे है और इस मंसूबे के लिए 48 आबी जहाज़ों को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। ये विलास मुकम्मल तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में तैयार किए जाएंगे। 48 विलास में से 8 इस वक्त तकमील के आखिरी मराहिल में मौजूद हैं, जिसके मनाजिर, जिसकी तस्वीर आप न्यू की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जो कि दुबई पाम मरीना में नंगर अंदाज हैं। मारूफ तामीराती कंपनी है क्लैंडेंटिस ग्रुप ने इस तरह के पुरआसाइश 42 विलास तैयार करने का ऐलान किया था, जिसमें से 4 तकमील के आखिरी मराहिल में मौजूद हैं। और ये तैरते विलास 3 मंजिला होंगे, जिनमें से पहली मंजिल मास्टर बेडरूम पानी के नीचे और 2 पानी के ऊपर होंगे। और ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात से मुज़य्यन इन घरों को एक कश्ती की तरह आसानी के साथ समंदर में कहीं भी ले जाया जा सकेगा। मनाजिर भी इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस अगर किसी जगह को समझते हैं तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं। और सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात में ही हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं पूरी ही दुनिया से।
اور دبئی کا جو اگر ہم کہیں کہ اب ایک پراپر انہوں نے اس کو ایز اے بزنس لے لیا ہوا ہے تو اس کو پراپر ٹورزم کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور سب سے زیادہ جو ترقی ہے، سب سے زیادہ جو انوویشن ہے، سب سے زیادہ مہنگی گاڑیاں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دبئی میں ہی موجود ہوتی ہیں، جو کہ ٹورسٹ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ سب سے اونچی دنیا کی عمارت بھی دبئی میں موجود ہے، اور اب ایک اور کارنامہ، ایک اور شاہکار دبئی کی طرف سے تیار کیا جا رہا ہے ان ٹورسٹ کے لیے جو دبئی کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان، اور اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے فواد چودھری سے رابطہ کیا ہے اور گزارش یہ کی گئی ہے کہ جو تنقید وہ پاکستان تحریک انصاف پر کر رہے ہیں وہ بھی مزید نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اور فواد چودھری کا رابطہ ہوا ہے، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، بات چیت بھی کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت یہی کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ جلد ہی بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے اور ہم انہیں عوامی مینڈیٹ ایک بار پھر سے دلائیں گے۔ اسی تمام سچویشن پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے، سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فواد چودھری کی تنقید کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے جو ان سے درخواست کی ہے وہ اس کو مانیں گے، اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو بیانات وہ دے رہے ہیں وہ اس پر بات نہیں کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اتنا آسان حل تھا کپتان کی رہائی کے لیے وہ تو ان کو بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا اور جا کر فواد چودھری کے پاؤں پکڑ لینے چاہیے تھے کہ حضور آئیے اور آپ ہمارے لیڈر کو چھڑوائیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مشورے دے سکتے ہیں، کوئی بات بھی کر سکتے ہیں شاید، لیکن وہ رہائی نہ ان کے ہاتھ میں ہے اور نہ وہ رہائی دلوا سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ایسا ہمیں ممکن نہیں لگ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو زیادہ باخبر لوگ ہیں وہ زیادہ خبریں دے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ رہائی 1 سال سے بھی زیادہ تک اپنا انتظار کیا جا سکتا ہے اس رہائی کا، تو یہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنا اسپیس چاہ رہے ہیں کہ ان کو اسپیس ملے، سانس لینے کا موقع ملے اور انہیں اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کا اور اپنی ذات کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے کا موقع ملے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک آخری جو ان کا نقشہ ہے، جو آخری ان کا جو تصویر سامنے ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی سے اترتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے، تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ کورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک یہی نقشہ ہے، کوئی نیا نقشہ نہیں بنا ہے۔ یا ایک اور ایسا موقع ہے کہ آئی پی پی کو بنایا جا رہا ہے، استحکام پاکستان پارٹی کو ایک بندہ سر جھکائے ہوئے احساس ندامت یا احساس شرمندگی یا بلکہ شرم کو ذرا اس سے گریز کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال لوگوں کے ذہنوں میں 1-2 تصویریں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان تصویروں کے علاوہ نئی تصویریں سامنے آئیں، تو اس لیے وہ میڈیا پر بھی ہیں اور میڈیا پر اپنی بات بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لغاری صاحب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے جس میں بیرسٹر علی ظفر بھی صاحب شامل ہیں، تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی جلدی رہا ہوں گے، وہ باہر آئیں گے، ان کو عوامی مینڈیٹ ایک دفعہ پھر سے دلوائیں گے، کس طرح سے یہ ممکن ہوگا؟ وہ میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو کوئی فارن ایڈ آ جائے گی، ان کی مدد کے لیے کوئی سپر پاور جو ہے وہ انوالو کرے گی، کانگریس کی جو قرارداد ہے اس کو پرسو کرے گی امریکی حکومت، اور پھر وہ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی اور پاکستان کی ریاست کے کان مروڑے گی زور سے، اور پھر زور سے کان مروڑے سے پاکستان کی ریاست کے آنسو نکل آئیں گے اور آنسو نکلنے کے ساتھ ہی وہ خان صاحب کو رہا کر دے گی اور اقتدار جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے کر دے گی۔ ان کو یہی نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح سے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو موجودہ پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کے تحت تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی انہیں نہیں دکھائی دے رہی ہے، وہ تو کلیئر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہو سکتے ہیں۔ نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا انہوں نے یہ توقع باندھ رکھی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا امریکی کانگریس کی قرارداد پر کیا وہاں سے جو ہے وہ کانگریس ایڈمنسٹریشن یا اس کی یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے یا یو این اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے یا وائٹ ہاؤس جو ہے یا طاقت کا کوئی اور مرکز پینٹاگون آئے گا اور ہماری گوشمالی کرے گا اور ہمارے کان پکڑ کر مروڑے گا کہ جناب آپ ہمارے خان صاحب کو رہا کریں، وہ ہمیں بہت پیارے ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمیں جو ہے وہ رجیم چینج کا تانا دیتے تھے،
اور ہمیں جو ہے وہ کہتے تھے کہ جناب ہم کو غلام تھوڑی ہیں، وہ پھر ایبسولوٹلی ناٹ کے گانے لکھواتے تھے. تو اب چھوڑ دیں ان کو، اب رہا کرتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ نے اپنا جو انٹینشن ہے وہ شو کر دیا ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں ہے کہ غلام بن کر بیٹھی ہوئی ہے، جو آرڈر آئے گا اس کو مان لے گی. بہت سے معاملات تو پاکستان اور امریکہ کا کہنا نہیں بھی مانا ہے. اور میری اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے جیل میں ہی رہیں، یہ میری ذاتی خوشی نہیں ہے، لیکن انہوں نے آپ یہ کیا گیا ہے کہ وہ سپر ہیومن اور سپر ہیرو ہیں، اور سپر ہیرو کو تو جیل میں بھی رہنا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں مجھے مچ جیل بھیجتے ہیں، تو بھیج دیں مچ جیل، اور مچ جیل بھی دیکھ لیں کہ مچ جیل میں آخر خیربہ مری رہے ہیں، میر غوثہ بلنجو رہے ہیں، عطا اللہ مینگل رہے ہیں، عبدالصمد خان اچکزئی رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ رہے ہیں. یہ بھی رہے ہیں گے تو کون سی ایسی بات ہے. ان کا اپنا میاں والی جیل جو بہت اچھی ہے، ساہیوال جیل بہت اچھی ہے. ابھی تو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں، اڈیالہ میں بڑے مزے ہیں بھائی. ان کو جو کچھ اڈیالہ میں فیسلٹیز حاصل ہیں، یہ ایک دن بھی مت جیل نہیں گزاریں گے. میاں والی جیل میں ایک دن بھی نہیں رہیں گے، ساہیوال جیل میں ایک دن بھی نہیں رہیں گے. ان کو مجھے معلوم ہے ان کا. تو یہ بہرحال آکر خانی اس وقت تک ہے جب تک ان کو پتا ہے، اور یہ ان کا اپنا کارڈ نہیں ہے. یہ محبوب نظر ادھر ہی ہیں جہاں سے ان کو سپورٹ فراہم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لغاری صاحب، دوسری طرف موجودہ حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. جب سے ہم نے دیکھا کہ بجٹ آیا اس کے بعد سے مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو کہ سسٹم میں داخل ہو چکا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئیں، بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں روزمرہ استعمال کی جس میں دودھ بھی شامل ہے، چینی بھی شامل ہے، نمک بھی شامل ہے، آٹا بھی شامل ہے. ان پر طرح طرح کے ٹیکسز لگا کر پرائسز بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں. حکومتی کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بار بار صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ IMF کی وجہ سے ہمیں تمام اقدامات لینے پڑے ہیں. عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ حکومت تو ٹوٹل فیل ہو گئی ہے، اور اس حکومت نے عوام کی زندگی کو ایک عذاب اور ایک جہنم میں بدل کر رکھ دیا ہے. اس حکومت کی کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی سامنے ان کے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. شتر بے مہار کی طرح جا رہے ہیں. شتر بے مہار وہ اونٹ ہوتا ہے جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، جس طرف چاہے جا رہا ہوتا ہے. یہ حکومت اس طرف جا رہی ہے، اپنے آپ کو مراد دے رہی ہے. ابھی کتنے دن ہوئے بجٹ کو منظور ہوئے آج چوتھا 5واں دن ہے. آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں ایسے بنگلوں کی محلات کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے جو بیوروکریسی کے لیے 20 گریڈ کے 21 گریڈ کے 22 گریڈ کے افسروں کے لیے بنائے جا رہے ہیں. اربوں روپے کے خرچے سے لوگ نانے شبینہ کے محتاج ہیں، اور یہ بنگلے بنا رہے ہیں، محلات بنا رہے ہیں افسروں کے لیے اور بیوروکریسی کے لیے. یہ تو اس حال میں یہ وہ ہے. اپنے بجٹ انہوں نے بڑھا دیے، اپنے مراد انہوں نے بڑھا دیے ہیں. تنخواہیں جو اپنی کہیں سے کہیں لے گئے، اپنی مراد کا ایسا بڑھا دیا ہے. اچھا اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب ٹکٹ لیپس ہو جاتے تھے تو نہیں ملا کرتے تھے. اب اگر ان کے جو ٹکٹ ہیں فرسٹ کلاس کے جو ان کے سفر ہیں، اگر یہ ٹکٹ لیپس ہو جائیں گے تو وہ اگلے سال میں چلے جائیں گے. اگر انہوں نے 4 ٹکٹ نہیں لیے ہیں، نہیں لے پائے ہیں، تو یہ اگلے سال لے لیں گے، اس سے اگلے سال لے لیں گے. ان کو تو مراد ہی مراد ہیں. یہ تو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے یہ حکومت، اور ان کو صرف لوٹنے کے علاوہ اور کام ہی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ بھی کافی بار دیکھا. ٹھیک ہے لغاری صاحب، اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے. ابھی ہمیں براہ راست جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے حوالے سے اس وقت ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. ثوابی کے مناظر ہیں. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے حوالے سے تقریب کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے. المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ، کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی شہادت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. افواج پاکستان کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما کر انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. جو وعدے اور بشارتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے حق میں ارشاد فرمائی ہیں، یا اللہ ان سب سے انہیں مستفیض فرما. یا اللہ، ہمارے شہداء کی شہادتوں کے بدولت ملک پاکستان کے اندر امن اور سکون قائم فرما. آمین.
کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی 25ویں برسی ثوابی کے مناظر تھے جہاں ان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. براہ راست مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. ان کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ہے. ثوابی سے مناظر تھے جہاں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی 25ویں برسی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی 25ویں برسی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. ان کے مزار پر اس وقت پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے اور ان کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. یہاں پر ثوابی سے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں براہ راست جہاں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور IGFC 9 جو ہیں وہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. ثوابی سے براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 25ویں برسی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. خصوصی دعا ان کے لیے کی گئی ہے. ان کے بلند درجات کے لیے IGFC 9 اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. اور ایک بار پھر سے گفتگو کریں گے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہیں. لغاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے تینوں جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے، یہ اپنے جلسوں میں بڑے پرجوش خطابات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے کہ 200 یونٹ ہم فری دیں گے، 300 یونٹ ہم فری دیں گے. ان تمام تینوں پارٹیاں اکٹھی ہیں، اتحادی بن چکے ہیں، حکومت بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مریم نواز کی ایک سپیچ ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ بجلی کا بل جمع کرانے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے آپ کا بجلی کا بل ادا کر دیا گیا ہے. لیکن جتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بل آ رہے ہیں، لاکھوں کی اماؤنٹس میں بل آ رہے ہیں، اب یہ پنجاب حکومت آخر کر کیا رہی ہے؟ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت نے ایک ہی کام کیا ہے کہ غریب ترین جو کنزیومر ہے بجلی کا، اس کے بل میں 15 روپے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ کر دیا. یہ انہوں نے کمال کیا ہے. جو بجلی کے بل پے کر رہے تھے سابقہ حکومت میں یا کسی اور زمانے میں، اس سے کئی گنا زیادہ ان کے بل جو ہیں بڑھا دیے گئے ہیں. یہ کارنامہ کیا ہے انہوں نے. اور انہوں نے اپنے اخراجات کٹ نہیں کیے. انہوں نے جہاں پر IMF نے ان کو فرمائش کی تھی کہ جناب یہاں پر آپ جو ہے ٹیکسیشن کریں، اس طرف نہیں کی ہے. مافیات کو ٹیکسیشن نہیں کی گئی ہے. جو اسمگلر ہیں ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. جو ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. ایک عام آدمی ہے جس کی گردن بہت پتلی ہے، اس کے بچے کے دودھ کا آخری قطرہ چھین لینا چاہتے ہیں یہ حکمران، اور چھین رہے ہیں، اور اس کو بچے کو دودھ سے محروم کر رہے ہیں. ایک غریب آدمی کو جو اب ایک وقت کی کھانا کھانے لگا تھا وہ بھی اسے چھین رہے ہیں، اور غریبوں کے منہ سے نوالے چھین رہے ہیں. انہوں نے زراعت کا سیکٹر پورا برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس دفعہ بمپر پرائز ہوئی. پاکستان کو بہت آگے جانا چاہیے تھا، آگے جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے تو اس موقع پر امپورٹ کر لی گندم. جب گندم ایکسپورٹ کرنے کا زمانہ آیا، انہوں نے امپورٹ کر کے پاکستان کو مزید قرضوں کے بوجھ تلے ڈال دیا ہے. اور یہ حکمرانوں کی کارکردگی ہے. وہ ظاہر ہے مریم بی بی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر رہی ہیں اور باقی لوگ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی صلاحیت کا نقطہ جو عروج ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کی کھاڑ اتار کر اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے اور کہا جائے کہ تم قبر کا راستہ لو اور کوئی راستہ. لیکن لغاری صاحب، جب ان کی گفتگو ہم سنتے ہیں مختلف پریس کانفرنسز میں، ان کے وزراء کی، ان کے مشیروں کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں عوام کو آخر ریلیف ہی کتنا دے دیا ہے. بجلی کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں، جس کے بعد مارکیٹ میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے. گیس کی قیمتیں ابھی بڑھانے جا رہے ہیں اور مختلف انفلوئنسرز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں روپیہ دیا جا رہا ہے، جو ان کی یہ شرمناک تشہیر کرتے بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت بڑا اچھا کام کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات، اب تو اخبارات کا زمانہ نہیں رہا ہے. میں رہا ہوں پرنٹ میڈیا کا آدمی، میں نے پرنٹ میڈیا سے ہی شروع کیا ہے.
اور میں بہرحال ایک بڑے ادارے میں گروپ ایڈیٹر کے پہنچا ہوں میں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان اخبارات کو اب گھروں میں نہیں نظر آتے ہیں، وہ ان اخبارات کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں جن اخبارات کو کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، ان جگہوں پر یہ اپنے اشتہارات خرچ کر رہے ہیں جہاں پر کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے سوسائٹی کا انحطاط کیا، سوسائٹی کو برباد کیا ہے، سوسائٹی کی قوت چھین لی ہے، سلب کر لی ہے اور مافیا کے جھولے میں پاکستان کو ڈال دیا ہے۔ وہ پچھلے سے ہمیں یہ شکایت تھی، وہ کہتا تھا ساتھ میں مافیا کو بٹھا کر کہ ہم کیا کریں، مافیا کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، مافیا ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ مافیا نے قبضہ کر لیا، ان کے ساتھ مل کر یہ ملک پر قابض ہو گئے اور مافیا کنٹرول کر رہی ہے ملک کو، اور کوئی چیز نہیں ہے، جس طرف دیکھیں مافیا کا راج ہے۔ اور مافیا کی تعریف پھر کبھی کریں گے کہ مافیا ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس حوالے سے وفاقی وزیر صنعت و تجارت بھی ہیں جام کمال صاحب، انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں، جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے جو وفاقی حکومت کی جانب سے 20% پروگرام ایسے ہیں جو کہ صرف فراڈ ہیں، جو کہ صرف کاغذوں میں ہی موجود ہیں۔ جی بالکل ایسا ہے، یہ جو انہیں کبھی کبھی ان کو دورہ پڑتا ہے سچ بولنے کا قرآنوں کو، جی وہ اس میں آ جاتے ہیں، لہر بہہ جاتی ہے، ان کو سنا ہوتا ہے، بریفنگ میں ان کو معلوم بھی ہو چکا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، تو پھر اس کا اعلان بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ۔ اور جو پروجیکٹ مکمل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، تختیاں لگائی جا رہی ہیں، پہلے سے پروگرام ہوئے پڑے ہیں، سڑکیں جو بنی ہوئی ہیں 20 سال پہلے، ان سڑکوں پر تختیاں لگا کر اور اس کا بجٹ بنوا کر، اس کا سارا ایلوکیشن کروا کر، اور وہ فنڈ سارے کے سارے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی یہ ارکان پارلیمنٹ کے الگ الگ ایلوکیشنز ہو رہی ہیں، صوبائی اسمبلی کے ارکان الگ، قومی اسمبلی کے ارکان الگ، حکمران جماعت سے وابستہ لوگوں کے گھروں کو بھرا جا رہا ہے اور عام آدمی کی زندگی میں زہر گھولا جا رہا ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کی ایک لہر ہے وہ سسٹم میں داخل ہو چکی ہے اور لوگوں کے لیے اب گزر بسر کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ جس طرح سے لغاری صاحب نے کہا کہ دودھ کا جو آخری قطرہ ہے وہ بھی غریب کے بچے سے اس وقت حکومت ہمیں چھینتی دکھائی دے رہی ہے، اور دوسری طرف انفلوئنسرز کے تھرو، مختلف انفلوئنسرز کے تھرو پورٹری یہ کروایا جا رہا ہے کہ حکومت عوام کے لیے بہت زیادہ ریلیف دے رہی ہے اور بہت سے ایسے فلاحی کام کری ہے جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا، لیکن ایسا کوئی بھی فائدہ عوام کو پہنچتا نہیں دکھائی دے رہا۔ بجلی کے بلز ہیں تو وہ بڑھ چکے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں، اور بہت سی ایسی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں جس پر اس بجٹ میں ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اور اس طبقے کو ریلیف دے دیا گیا ہے جس کی طرف شاید حکمران دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ انہی میں لوگ موجود ہیں۔ بہرحال بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ برسات کا موسم بیماریوں کے حوالے سے انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہبس اور گرمی سے انسان کا جینا بھی دشوار ہو جاتا ہے اور اس موسم میں ڈائریا، ہیضہ، بدہضمی، جوڑوں کا درد، گرمی دانے، خارش، کیل مہاسے اور پاؤں کی انگلیوں کا فنگس انفیکشن جیسی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بارش کے اس موسم میں ہمیں خود کو اور بچوں کو بھی ڈائریا سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیوز میں، ہمارے سے موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن ڈاکٹر فرح صادق صاحبہ، ان سے مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈائریا آخر میں ہے کیا، اور اس کو ہم بہت زیادہ لائٹر ایک مسئلہ سمجھتے ہیں جب تک یہ زیادہ ہمارے لیے برا نہ بن جائے۔ اچھا، ڈائریا جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ کا جب موشن یا پخانہ جو ہے وہ آپ کو بار بار آئے، یعنی روٹین میں اگر ایک نارمل انسان جو ہے وہ 1 یا 2 دفعہ پخانہ کرتا ہے تو اس میں بار بار 5، 6، 7، 8، بعض اوقات 10-12 مرتبہ بھی، اور پانی کی طرح جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پانی چونکہ بہت زیادہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے اور اس میں نمکیات ضائع ہو جاتے ہیں تو مریض جو ہے وہ کافی سیریس بھی ہو سکتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جب آپ کا جو نظام ہوتا ہے، یہ جو انتڑیاں ہوتی ہیں وہ پانی کو جذب کر لیتی ہیں، لیکن جب وہ انتڑیاں بیمار ہو جاتی ہیں کسی گندے کھانے کی وجہ سے یا کسی جراثیم کی وجہ سے تو وہ پانی کو جذب نہیں کر سکتی خون کے اندر، تو وہ پانی جو ہے وہ پخانے کے اندر شامل ہو کے وہ پتلے پخانے یا اسہال کی صورت میں جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، جس کی وجہ سے مریض پھر بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کو کسی بھی صورت میں اس طرح سے آسانی سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے ہم لوگ عموماً کرتے ہیں کہ پہلے گھروں کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں،
ڈفرینٹ قسم کے ٹوٹکے ہیں کہ جی آپ رس کھا لیں یا آپ بوائل ایگ کھا لیں. ڈاکٹر کے پاس تب جایا جاتا ہے جب بالکل بس ہو چکی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا ہی عام سی بات ہے جو کہ ہمارے ٹی وی میں بھی کافی دفعہ انہوں نے وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کسی بچے کو یا کسی بھی بڑے کو اسہال یا دست کی شکایت ہوتی ہے تو فوری طور پہ ORS کا پانی یعنی نمکول کا پانی جو ہے وہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. وہ ایک پیکٹ ہے کوئی 30 سے 40 روپے کا مل جاتا ہے. 4 گلاس پانی لے کر آپ اس کو ابال کے ٹھنڈا کر کے اس کے اندر وہ پیکٹ آپ ڈال دیں اور وہ مریض کو فوری طور پہ آپ استعمال کروانا شروع کر دیں. اگر وہ اس پانی کو ہضم کر لیتا ہے اور اس کی الٹی نہیں کرتا تو آپ کو اتنی جلدی ایمرجنسی نہیں رہتی ہاسپٹل جانے کی. لیکن اگر وہ بھی ہضم نہیں کر سکتا تو پھر آپ فوری طور پہ اپنے نزدیک ترین جو ایمرجنسی ہے وہاں پہ مریض کو لے کے جائیں کہ پھر اس وقت اس کو ڈرپ کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پہ اگر مریض کو الٹی نہیں آ رہی تو وہ نمکول کا پانی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی ہم موسم دیکھ رہے ہیں, مانسون کا یہ موسم ہے, اس میں ڈائریا کی کیا وجوہات ہیں, یہ زیادہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا جو موسم ہے نا یہ بہت زیادہ ایک موزوں اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے مکھی اور مچھر کے لیے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ کہ کھانا بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی جو ہے وہ ہے, اس کے علاوہ فضا میں نمی ہے. سردیوں میں یہ نہیں ہوتا. تو تازہ کھانا بھی آپ پکائیں اور اگر اس کو آپ فریج میں نہ رکھیں یا فریج میں رکھا ہوا ہے باہر نکالا ہے اور وہ کھلا پڑا رہا ہے ڈھکا ہوا نہیں ہے, اس پہ مکھی مچھر بیٹھ جاتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ جرمز جو ہیں وہ اس موسم میں زیادہ افزائش پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر بیماریاں جو ہیں وہ اس موسم میں زیادہ ہیں. پھر ہمارے عوام میں یہ بھی ٹرینڈ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر سے لے کے جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں ریڑھی والے جو ہوتے ہیں وہاں پر کٹے ہوئے پھل پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تربوز ہے, خربوزہ ہے, جن چیزوں میں وہ جو ہے وہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے جب وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں, صفائی کا کوئی خیال نہیں ہوتا. اس کے علاوہ مشروبات, پیاس لگتی ہے لوگوں کو تو وہ پھر پانی وہ شربت وغیرہ جو ہے وہ پیتے ہیں, وہ بھی پھر جس کنٹینر میں رکھا ہوتا ہے وہ بھی صاف نہیں ہوتا, جس طرح سے وہ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی صاف نہیں ہوتا, اپنی پرسنل ہائیجین بھی خراب, ان کی خراب ہوتی ہے. جو چیزیں اس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں, جو رنگ وغیرہ وہ شامل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہائیجینک نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ مرض جو ہے وہ اس موسم میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے میں جو ایڈوائس کرتی ہوں وہ یہ کرتی ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ جب آپ جائیں گھر سے باہر نکلیں اول تو کوشش کریں کہ غیر ضروری باہر نہ نکلیں. لیکن اگر آپ کی نوکری یا جاب ایسی ہے کہ آپ کو جانا پڑتا ہے تو آپ ایک پانی کی بوٹل اپنے ساتھ لیں, ٹھیک ہے, اور اس پانی کی بوٹل کے اندر آپ ORS جو ہے وہ شامل کر لیں. 1 لیٹر پانی کی بوٹل لے لی آپ نے, ORS شامل کر لیا, اس میں 3 سے 4 لیمن اگر آپ شامل کر لیں تو اس کا ذائقہ بالکل لیمنیڈ کی طرح ہو جاتا ہے. کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ بھی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ یہ میٹھا سا پانی ہم سے نہیں پیا جاتا. تو روٹین میں بھی اگر آپ کو ڈائریا نہیں بھی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ریڑھی والوں سے یا ادھر ادھر کوئی فزی ڈرنکس آپ لیتے پھریں, کوک یا 7 اپ اس قسم کی چیزیں, تو یہ سیف ہے, یہ لیں. اور دوسرا آپ ایک باکس لے لیں چھوٹا سا, اس کے اندر کوئی پھل جو کہ کٹاوا نہ ہو, کیلا ڈال لیں, آڑو ڈال لیں یا اس قسم کی کوئی چیز ڈال لیں اور وہ استعمال کریں بجائے اس کے کہ آپ باہر سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ORS کے حوالے سے ایک چیز کلیئر کیجئے گا, میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا اپنے جم میں بھی کہ ORS کا ڈیلی استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس سے کڈنی میں سٹون ہو جاتا ہے. یہ مت ہے یا یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ تو بالکل مت ہے. ہاں, ہم اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ جو شوگر کے مریض ہیں یا جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, چونکہ اس میں نمک اور چینی ہوتی ہے تو اس سے بلڈ پریشر کا شبہ ہوتا ہے کہ اگر ہائپر ٹینشن کا یا جس کا بلڈ پریشر ہائی ہے اگر وہ نمکول والا پانی استعمال کرتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس ہائپر ٹینشن کے مریض کو دست لگے ہوئے ہیں یا وہ کسی ایسی جگہ پر کام کر رہا ہے جہاں پسینہ گرمی, تو نمکول کا پانی وہ استعمال کرے. بلڈ پریشر جو ہے اگر وہ 1 دفعہ چیک کرتا ہے تو 2 دفعہ چیک کر لے. اگر وہ زیادہ ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے وہ دوائی کی مقدار کو بڑھا سکتا ہے. اسی طرح شوگر کا جو مریض ہے اگر اس کو اسہال یا دست لگ جاتے ہیں تو وہ ORS استعمال کرے. شوگر جو ہے اس کو کنٹرول ہم کر لیں گے, لیکن اگر پانی اور نمکیات کی کمی ہو گئی تو پھر گردے آپ کے فیل ہو سکتے ہیں اگر بہت زیادہ کمی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ڈائریا کی روک تھام کے لیے پھر ہمیں پہلے سے ہی کیا اقدامات کر لینے چاہیے؟ جیسے بچوں کو بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلے سے ہی کچھ ایسا کر لیا جائے کہ یہ ہو ہی نہ. ایک تو یہ ہے کہ ہائیجین کا پراپر آپ خیال رکھیں, ہاتھ دھو کر جو ہے جو آپ نے سارے کام کرنے ہیں. بچوں کو بھی اس چیز کی آپ ہدایت کریں کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا ہے یا جو بھی باہر سے جب آپ آئیں تو ہاتھ دھوئیں. پھر اس کے بعد جو آپ کھانا پکائیں وہ تازہ پکائیں اور اس کو اسی وقت یوز کر لیں. ٹھیک ہے. اگر نہیں یوز کرنا پھر فریج میں رکھیں. باہر نکالتے ہیں بالفرض تو اس کو ڈھک کے رکھیں تاکہ اس کے اوپر مکھی یا مچھر نہ اڑیں. آپ کی جاب
اگر ایسی ہے کہ آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے اس موسم میں تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے ساتھ پانی کی ایک بوٹل جس میں ORS مکسڈ ہو وہ آپ رکھیں بجائے باہر سے مشروبات لینے کے. اور آپ کے باکس ہونا چاہیے اس میں ایک ہیلدی اسنیک ہو, ٹھیک ہے, جس میں کوئی بھی پھل ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ آپ نے گھر سے بنا کے آپ لے جائیں اور وہ کنزیوم کریں. تو اس سے کافی حد تک جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس صورت میں جب ڈائریا یا اسہال ہو جاتا ہے تو پھر فوری کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ آپ نے ORS کا پانی شروع کروانا ہے, اور اگر وہ اس ORS کے پانی کو ٹالریٹ کر رہا ہے تو کافی ڈائریاز ایسے ہوتے ہیں جو وائرل ڈائریاز ہوتے ہیں, مطلب جراثیموں کی 3 اقسام ہیں, ایک بیکٹیریا ہے, ایک پھپھوندی ہے اور ایک وائرل ہے. وائرل یا جو فوڈ پوائزننگ یا اوور ایٹنگ کی وجہ سے جو ڈائریا ہوتا ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے, اس کے لیے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ جو پانی آپ کا نکل رہا ہے وہ ریپلیس آپ کر دیں. تو اس میں آپ یہ ORS والا پانی کافی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ نہیں اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور اسہال کی جو فریکوینسی ہے یعنی بہت زیادہ آ رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں, کنٹرول نہیں ہو رہا, ساتھ بخار بھی ہو رہا ہے, مریض الٹیاں بھی کر رہا ہے, تو پھر اس کو آپ ہاسپٹل جو ہے وہ فوری طور پہ لے جائیں. وہاں پہ آپ کا ڈاکٹر دیکھے گا کہ اس کے اندر پانی کی کمی تو نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ اس چیز کا تعین کرے گا کہ اس کو ڈرپ لگے گی یا نہیں لگے گی. اینٹی بایوٹک یعنی یہ بیکٹیریل ڈائریا تو نہیں ہے, وائرل میں عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی, تو اینٹی بایوٹک ایسی دوائی ہوتی ہے جو بیکٹیریا کے اگینسٹ ہوتی ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو مریض کو ہم نے دوائی دینی ہے یہ والی 7 دنوں کے لیے, جتنے بھی دنوں کے لیے. آپ کے چینل کے توسط سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ مریض جو ہے نا وہ خود سے یہ چیزیں نہ کریں. اکثر اوقات اسی پر آنے لگا تھا کہ جو سیلف میڈیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. نہیں, وہ بالکل نہ کریں. ہمارے مریض خود آ کے ہمیں سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایمرجنسی وارڈز میں کہ جی ہمیں ڈرپ لگا دیں. تو ڈرپ ان نیسیسری نہیں لگانی, ڈرپ میں کچھ نہیں ہے, وہ صرف پانی, نمک اور چینی ہے, اس سے کوئی طاقت نہیں آ جانی. اگر آپ وہی 1 لیٹر پانی نمکول والا پی لیتے ہیں تو وہ ایکویلنٹ ہے اس ڈرپ کے, کیونکہ ڈرپ اگر آپ غیر ضروری طور پہ لگائیں گے اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. جو سوئی آپ لگاتے ہیں, جو ٹیوب ہوتی ہے, اگر اس سے الرجک ریئیکشن ہو جائے تو وہ خدا نہ خواستہ اتنا سویر ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو پلیز آپ ہمیں نہ سجیسٹ کیا کریں آ کے کہ ہمیں تو ڈرپ, اور وہ چلے جاتے ہیں چھوڑ کے اس ڈاکٹر کو, یہ تو ڈاکٹر نے ہمیں ڈرپ ہی نہیں لگائی, یہ کہہ رہا ہے جی ORS کا پانی پیو جا کے اور بس تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ چیز جو ہے نا پلیز میں اس کو بہت زیادہ کنڈیم کرنا چاہتی ہوں. اپنے ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ آپ کو اس نے دوائی دینی ہے تو کون سی دینی ہے, آپ کو ORS کا پانی سوٹ کرے گا یا ڈرپ لگنی ہے, یہ سارا اس کو ڈیسائیڈ کرنا. ٹھیک ہے. اور جو پرو بایوٹکس سپلیمنٹس ہیں وہ کیسے اور پھر کب لینے چاہیے؟ پرو بایوٹک ایک نیچرل پرو بایوٹک آپ کے پاس دہی ہے, یوگرٹ جو ہے وہ آپ گھر میں جمائیں. خدارا باہر والا جو دہی ہے وہ اتنے بڑے وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تھال, ٹھیک ہے, کنڈے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اس میں, جی وہ شاپر میں پلاسٹک کی تھیلیوں میں, پلاسٹک آپ کو پتا ہے کتنا مضر صحت ہے, مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہوتی ہیں, بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے انتہائی موٹا تازہ بیٹھا ہوتا ہے, پسینے اس کے ٹپک رہے ہوتے ہیں اور مطلب برا حال ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی اس جگہ کا. وہ نہ لیں, گھر میں جمائیں. بڑا آسان سا طریقہ ہے, اس میں کوئی مشکل بات تو ہے ہی نہیں کہ آپ دودھ لیں, اس کو بوائل کریں, اس کو بالکل تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں, اس میں 2-3 قطرے کسی بھی دہی کے وہ آپ ڈال دیں اور اس کو کسی جگہ پر آپ رکھ دیں کپڑا لپیٹ کے, نیکسٹ ڈے آپ کا جو ہے وہ دہی تیار ہو جائے گا. بیسٹ ہوگا اور نیچرل طریقے سے ہائیجینک انوائرمنٹ میں گھر کی وہ بنے گا, وہ کھائیں, وہ نیچرل پرو بایوٹک. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری طرف کون سی ایسی خوراک ہے جس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اس موسم میں, اور کون سی ایسی خوراک ہے کہ جو پھر ہمارے لیے فائدہ مند ہے, جس سے فروٹس ہیں یا کوئی بھی ویجیٹیبلز؟ ہر موسم کے اندر آپ کے فروٹس, ویجیٹیبلز, پانی, ٹھیک ہے, بوائلڈ انڈا جو بھی ہیں وہ آپ کھائیں. اس میں موسم کا کوئی وہ نہیں ہے. ہاں, یہ کچھ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں برسات کا موسم ہے تو پکوڑے کھانے کو دل کرتا ہے اور سموسے کھانے کو دل کرتا ہے, تو وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے ہیں, کیونکہ زندگی تو ایک دفعہ ہی ملتی ہے آپ کو. تو ونس ان اے بلو مون آپ چیٹ ڈے کر سکتے ہیں, بالکل آپ کر سکتے ہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر وہ گھر میں بنا لیے جائیں. پھر میں وہی کہوں گی کہ گھر کا آئل ہوگا اور گھر کی ساری چیزیں ہوں گی, تو لیکن بہت زیادہ نہیں. اب برسات کے موسم میں تو روز بارش ہونی ہے, تو پھر روز آپ پکوڑے کھائیں گے تو آپ کے پیٹ کا بھی بیڑا غرق ہوگا, موٹاپا بھی آئے گا. باقی غذا کی تخصیص یہ نہیں ہے کہ آپ نے برسات کے موسم میں یہ چیز آپ نے استعمال کرنی ہے. بس پانی اور نمکیات کی کمی پوری رکھیں. وہ گرمیوں کے موسم میں آپ کو پتہ ہے پانی اور نمکیات جو ہے اس کی کمی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. باقی آپ سیزنل فروٹس کھائیں, ہیلدی کھانا گھر کا پکا ہوا کھائیں, اور کوئی جو دل کرتا ہے. اچھا, اور ایک بارشوں کا جب بھی موسم سٹارٹ ہوتا ہے, ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے باڈی پہ, یا جو فنگل انفیکشن پاؤں میں ہو جاتا ہے, یہ بہت کامن ہے. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کوشش یہ کریں کہ آپ ایسی ایٹماسفیئر میں نہ بیٹھیں جہاں بہت زیادہ گرمی یا ہبس ہے.
ٹھیک ہے. جو جس حصے پہ آپ کو فنگس ہو رہی ہے وہ حصہ ڈرائی ہونا چاہیے. نمی اگر آپ اس مطلب جیسے لوگ وضو کر کے آتے ہیں اور ہمارے 5 وقت جو نماز پڑھ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے یا بارش میں نہا رہے ہیں کہ وہ ڈرائی نہیں کرتے. آپ فوری طور پہ اس کو ڈرائی کریں. اسپیشلی جو شوگر کے مریض ہیں ان میں پھپھوندی لگنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں ان کے پیروں کی انگلیوں کے درمیان. ان کے لیے ہم خاص ہدایت دیتے ہیں کہ وضو کر کے آئیں تو اچھے طریقے سے ٹاول سے اپنے آپ کو صاف کریں. انگلیوں کے بیچ میں دیکھتے رہیں. کوئی آپ کو ایسی علامت محسوس ہوتی ہے فوراً اپنے جلد کے ماہر کے پاس جائیں اور اس سے ایڈوائز لیں. اپنی شوگر کو کنٹرولڈ رکھیں. شوگر اگر ان کنٹرولڈ ہوگی تو سارے جراثیم جتنا مٹھاس ہوتی ہے جس طرح ہر بندے کو مٹھاس پسند ہے جراثیم کو بھی مٹھاس پسند ہے. جتنی آپ کی شوگر ان کنٹرولڈ ہوگی اتنی ہی پھپھوندی یا فنگس لگنے کے جو ہے وہ چانسز ہوں گے. اسی طرح گرمی دانے اگر آپ پسینے میں بیٹھے رہیں گے آپ نہائیں گے نہیں اپنے آپ کو ڈرائی نہیں کریں گے خشک نہیں کریں گے آپ کو پت نکل آئے گی. گرمی دانے جو ہے وہ سارا کچھ نکل آئے گا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن ڈاکٹر فرح صادق صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان فیوچر ہمیں کچھ بڑی تبدیلیاں بھی دکھائی دیں گی کیونکہ جو ہیڈ کوچ تھے گیری کرسٹن ان کی جانب سے بھی رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے جس کے بعد پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گیری کرسٹن اور اظہر محمود دونوں کو ہی ملاقات کے لیے بلایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ آئی سی سی جو چیمپئنز ٹرافی ہے 2025 میں جس کا انعقاد پاکستان میں ہونا ہے اس کا جو اسکیجول ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور پاکستانی ٹیم میں تبدیلیوں کے حوالے سے بھی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کسی کے پریشر میں آ کر وہ کام کرنے والے نہیں ہیں اور وہ ایسے پی سی بی چیئرمین نہیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کچھ پوسٹ کی وجہ سے وہ اپنے فیصلوں کو نہیں بدلیں گے. لیکن ٹیم میں جو بڑی تبدیلیاں ہیں وہ آئیں گی اور ان بڑی تبدیلیوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو کپتان ہیں بابر اعظم ان کی تبدیلی بھی ہوتی ہے یا پھر انہیں ہی کپتان رکھا جائے گا چیمپئنز ٹرافی تک کے لیے. اسی تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے. اسپورٹس اینالسٹ تابش میر نے ہمیں جوائن کیا ہے. تابش بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان تمام سچویشن کو جیسے کہ محسن نقوی صاحب ہمیں کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ تبدیلی تو بہت ضروری ہے. سرجری کا ورڈ بھی انہوں نے استعمال کیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ غصے میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ایک ٹیمپو کریٹ ہوا تھا جس میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ اب ٹیم میں بہت بڑی تبدیلیاں ہوں گی ایک بار پھر سے وہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے دب جائے گا؟ سب سے پہلے بہت شکریہ انوار آپ نے وقت دیا گفتگو کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں. لیکن ایک بات کریں اب جو یہ کہہ رہے ہیں پھونک پھونک کر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ قدم رکھ رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے جو جس جلد بازی کے تحت وہ آئے جس طریقے سے وہ آئے جس سے متعلق عدالتوں کی جانب سے اب باقاعدہ فیصلے آ رہے ہیں اور سماعت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی تعیناتی کو غیر آئینی قرار دیا غیر قانونی قرار دیا. تو جس طریقے سے وہ آئے پھر جو ان کے اقدامات تھے وہ انتہائی زیادہ غیر مناسب تھے. جس طریقے سے انہوں نے پہلے کیمپ منعقد کرا دیا. آپ دیکھیں آپ T20 ورلڈ کپ ایک شارٹر فارمیٹ کا ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں آپ نے لڑکوں کو کابل کیمپ بھیج دیا وہاں ان کی فٹنس جتنی خراب تھی مزید خراب ہو گئی. پھر آپ نے بابر اعظم کو کپتان بنا دیا جس کی کپتانی پر ویسے ہی سوالات تھے. آپ نے اس کو کپتان بنا دیا کیونکہ اس کی فین بیس جو ہے وہ آپ کو مل جائے. پھر اس کے بعد آپ نے جو سلیکشن کمیٹی بنائی اس میں آپ نے اپنے لاڈلے سلیکٹر کو جو ہے بچانے کے لیے اور اس کے ساتھ اور سلیکٹر ڈال دیے کہ جو تمام ملبہ ہے اس پر بھی گر جائے دیگر لوگوں پر بھی. پھر آپ نے جو ہیڈ کوچ لائے وہ بھی آپ لائے پہلے اظہر محمود صاحب کو پھر آپ نے انہیں اسسٹنٹ کوچ لگایا پھر وہ اپنے پسند ناپسند کے لڑکے کرا رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ گیری کرسٹن کو لائے لیکن گیری کرسٹن اصول پرست آدمی اس نے جو بات تھی جو تقریر میں بات کی تھی وہ رپورٹ میں بات اس نے کر دی. بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں اب کر رہے ہیں تو ان کی تو وہ بھی تقریر آپ کو یاد ہوگی جو ان کی پہلی تقریر تھی کہ اگر پالیٹکس ہوگی اگر سیاست ہوگی اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو ضعف کا مظاہرہ کریں مثال کریٹ کریں. ویسٹ میں تو لوگ ایسا کرتے ہیں ایسٹ میں ایسی مثال کریٹ کریں اور استعفیٰ دے دیں. آپ حیران ہوں گے انوار کے پاکستان کا سب سے طاقتور ترین شخص جو اس وقت وزیر داخلہ ہے سینیٹر ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ پلیئر پاور کے آگے بے بس ہے. وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہا. وہ کہہ رہے ہیں میں مشاورت کر کے فیصلہ کروں گا. وہ کھلاڑیوں کے آگے بے بس ہے. مطلب دوسروں سے مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا. اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے اس کی سوچ اتنی محدود ہے اتنا کمزور ہے ذہنی طور پر کہ وہ آگے کوئی بڑا فیصلہ کر نہیں سکتا ہے. اور اس کو ڈکٹیٹ کرنے والے لوگ کیسے ہیں وہاب ریاض صاحب
اچھا تابش یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے محسن نقوی صاحب کی کہ جو ہمارے سابق کرکٹر ہیں جو کہ کرکٹ کو بہتر کر سکتے ہیں اور وہ کرکٹرز جو کہ بلا وجہ ٹی وی پر بیٹھ کر کمنٹ پاس نہیں کر رہے ہیں ان کو شاید واپس لایا جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سے ایسے نام ہو سکتے ہیں جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں تو ہماری کرکٹ واپس اس سٹیج پر آ جائے گی جس پر اس کو ہونا چاہیے؟ انوار آپ کو یاد ہوگا کہ محسن نقوی صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا آپ سے چند دنوں پہلے ایک پریس کانفرنس جب ورلڈ کپ سے قبل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جو سلیکشن کمیٹی میرے ساتھ بیٹھی ہے یہ سلیکشن کمیٹی سب سے بہترین سلیکشن کمیٹی ہے اور مجھے کوئی سینئر کھلاڑی کی ضرورت نہیں ہے. جو سینئر کھلاڑی ہوں گھر پہ بیٹھے ٹی وی دیکھیں. آج ان کی ضرورت پڑ گئی محسن نقوی صاحب کو, آج پڑ گئی نا ان لوگوں کی ضرورت. تو اگر محسن نقوی صاحب اگر یہ سمجھتے ان کو تو میں اب ایک مفید مشورہ دوں گا, آپ اپنے ساتھ بٹھائیں اقبال قاسم صاحب جیسے لوگوں کو بٹھائیں, سر عبد الرقیب صاحب کو بٹھائیں, عامر سہیل صاحب کو بٹھائیں, راشد لطیف صاحب کو بٹھائیں, اس طرح کے بڑے لیجنڈز کو لائیں جو ایماندار لوگ ہیں انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ پاکستان ٹیم کا جو ڈھانچہ ہے جو اسٹرکچر ہے وہ بہتر ہو سکے. کیونکہ اگر آپ نے اسی طرح کی مونوپولی کر کر آپ نے ان لوگوں کو بٹھایا تو یہ اپنی دوستیاں یاریاں نبھائیں گے. پھر کھلاڑی کبھی $25 لے کے تصویر نکال رہا ہوگا کسی کے ساتھ, کوئی اپنی شرٹ دے کر پیسے پکڑ رہا ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ جو ماحول اس وقت پاکستان ٹیم کا ہو گیا ہے, پاکستان ٹیم اس وقت کرکٹ نہیں کھیل رہی ہے, اپنا بزنس چلا رہی ہے اور اپنے خود ہی جو ہے وہ پبلسٹی دینے کے لیے جو کچھ اسٹنٹس وہ کر رہے تھے ورلڈ کپ میں وہ آپ نے دیکھا. یہ چیزیں جاری رہیں گی. اگر محسن نقوی صاحب سمجھتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بلیک میل نہ ہو. جس طریقے سے انہوں نے 12 کھلاڑیوں کو NOC دی اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ وہ اس وقت بھی بے بس ہیں, وہ اس وقت بھی بلیک میل ہو رہے ہیں. جو شخص کو سرجری کرنی تھی وہ شخص ریلیف دے رہا ہے کھلاڑیوں کے آگے, بے بس ہو گیا, بلیک میل ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اور جاتے جاتے ایک بڑی خبر دیتا ہوا جاؤں. اس وقت میں پاکستان ٹیم کے جو کرنٹ کھلاڑی ان سے رابطے میں تھا, ان میں سے ایک کھلاڑی نے مجھے جونیئر کھلاڑی نے کہا کہ پاکستان ٹیم کا ماحول اتنا خراب تھا ورلڈ کپ میں کہ ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے سینئر کھلاڑی, اور اتنی سخت گروپ بندی تھی جس کی وجہ سے جونیئر کھلاڑیوں کا ماحول ملا ہی نہیں, جونیئر کھلاڑی پرفارم کر ہی نہیں پائے. وہ آیا اعظم خان ہو, وہ آیا سعود شکیل ہو, وہ آیا آپ دیکھیں سلمان علی آغا کو آپ لے کے نہیں گئے, لیکن آپ دیکھیں سائم ایوب ہو, عثمان خان ہو, یہ سارے جو جونیئر کھلاڑی تھے وہ پرفارم کر نہیں پائے. اس سے پہلے آپ نے عرفان نیازی کے ساتھ کیا کیا, تو یہ پورا ایک فیکٹر تھا کہ سینئر کھلاڑیوں نے ماحول ٹیم کا خراب رکھا. اور ٹیم کا ماحول اس لیے خراب ہوا کیونکہ ایک کپتان بابر اعظم آپ نے بنایا, اس کے بعد 4 اور لوگ تھے جو کپتان بننا چاہتے تھے, جس میں شاداب ہے, رضوان ہے, شاہین ہے, اماد وسیم بھی, وہ بھی کپتان بننے کے خواہش مند تھے, اماد وسیم. تو اس طرح کا پورا ماحول آپ نے خراب کیا. لیکن تابش دیکھیں کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہم لوگوں کے لیے رہا کہ پاکستان جو کہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, جہاں پر سب سے زیادہ اگر کسی کھیل پر توجہ ہے, کسی کھیل پر پیسے لگائے جاتے ہیں, کسی کھیل میں سپانسر موجود ہیں تو وہ کرکٹ ہے. اس کے باوجود 11 پلیئر ہم ایسے نہیں نکال پائے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں, کرکٹ کھیلی جاتی ہے. اس وقت آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پھر پاکستانی ٹیم کا مورال, عوام کا مورال تو ڈاؤن ہوا ہی ہوا, جو پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس اب ہو رہی ہے, پاکستانی ٹیم میں جو گروپ بندیاں ہو رہی ہیں, کیسے چل سکیں گے یہ تمام معاملات؟ دیکھیں کتنا خوبصورت سوال آپ نے کیا نا انوار. آپ نے کہا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے پاس 11 کھلاڑی نہیں ہیں. میں تو حیران اس بات کو, اتنے عرصے میں آپ نے ایک جو ہے قابل اور ایک بہترین چیئرمین نہیں لا سکے. آپ اتنے عرصے میں آپ کو مجبوراً ایسے شخص کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنانا پڑا جو کسی سیاسی جو ہے بیک گراؤنڈ سے نہ ہو, لیکن معذرت کے ساتھ وہ جس بیک گراؤنڈ سے اس کا آپ سب کو اندازہ ہے. پھر آپ جس شخص کو چیئرمین پی سی بی بنا رہے ہیں اس چیئرمین پی سی بی کو آپ دیکھیں کہ اس کو کرکٹ کی کوئی ہاؤ نو نہیں ہے. پھر وہ شخص جو ہے اتنا مصروف ترین آدمی ہے جو ڈپارٹمنٹ پر کام نہیں کر رہا ہے, گراس روٹ لیول پر کرکٹ کام نہیں کر رہا ہے. معذرت کے ساتھ آپ دوست جو ہے ہمارے, میں یہ بات کرتا نہیں ہوں, تعصبی بات ہو جاتی ہے, لیکن اگر میں آپ کو یہ بات کروں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے, آپ دیکھیں آپ نے وہاں لگایا جو ڈی سی لگایا وہ بھی پنجاب سے لگایا, آپ نے وہاں جو وومن ٹیم کے ساتھ مینیجر لگائی وہ بھی پنجاب کی نگراں حکومت کی سیٹ اپ کا بندہ آپ نے لگا دیا. آپ سارے جو آپ کی کیبنٹ میں تھے پنجاب میں, آپ نے سارے وہ لوگوں کو جو ہے لگا دیا پی سی بی کے اندر. تو بھائی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, یہ پنجاب کرکٹ بورڈ نہیں ہے. آپ نے سلیکٹرز لگائے وہ بھی سارے کے سارے پنجاب سے لگا دیے. آپ جنید خان کو موقع دیتے ہیں, محمد سمیع نے کوئی گناہ کیا تھا, آپ اس کو چانس کیوں نہیں دیتے ہیں؟ باقاعدہ تعصب جو ہے کریٹ کیا جا رہا ہے. نقوی صاحب جو ہے میں تو خواہش کرتا ہوں کہ
کہ وہ نگراں وزیر اعظم ہوتے شاید پاکستان کے دیگر صوبوں کے لوگوں کو موقع ملتا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے کام کیا، پہلے تو وہ تعصب والا بالکل بیج بو رہے، پھر دوسرا وہ کہ کھلاڑی سامنے نہیں آ رہے. کھلاڑی اس لیے سامنے نہیں آ رہے کیونکہ یہ تین بڑے ہیں آپ کے سابق یہ کرنٹ کھلاڑی، وہ کسی کو آگے آنے دے رہی نہیں ہے. یہ کپتانی کی جنگ جب تک چلتی رہے گی یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. انوار آپ سمجھے اس بات کو. ٹھیک ہے تابش، ابھی آپ بھی فالو کر رہے ہوں گے، ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز بھی اس وقت جاری ہے، جس میں ہمارے جو پرانے لیجنڈز ہیں، جس میں شاہد آفریدی بھی ہیں، مصباح بھی ہیں، عمر گل بھی ہیں، یونس خان بھی موجود ہیں. بڑی زبردست انہوں نے پرفارمنس دی ہے، 2 میچز وہ جیت چکے ہیں. جس طرح سے عماد اور عامر کی واپسی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں اب یہ لیجنڈز ہمیں دوبارہ سے لانے پڑیں گے؟ نہیں آپ ایسی بات نہ کریں. یہ جو غلط فارمولا تھا نا، اسی فارمولا نے آپ کو ڈبویا ہے، آپ کی ٹیم کو مزید مورال ڈاؤن کیا ہے. آپ اگر اس طرح ریٹائر کھلاڑیوں کو لائیں گے، پھر نوجوان کھلاڑی کیا پانی پلانے کے لیے رکھیں یا پھر صرف ڈومیسٹک کھیلنے کے لیے رکھیں، جو ڈومیسٹک پر سلیکٹر جاتا ہی نہیں ہے. بات ساری بالکل تابش، میں نے بھی یہ جو بات کی ہے یہ میں نے سرکیزم میں کی ہے کہ اگر ہم اس طرح سے ہی چلتے رہے تو پھر نوجوان پلیئرز کب آگے آئیں گے؟ ایک طرف وراٹ کوہلی ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں نوجوانوں کو موقع دینا ہے. ایک ہم لوگ ہیں کہ نوجوانوں کو آگے نہیں لا رہے ہیں اور پرانے پلیئرز کو واپس لا رہے ہیں. بالکل دیکھیں، آپ کو جو ہے پیراشوٹرز کو پہلے ختم کرنا پڑے گا. آپ کو یہ معاملے کو جو ہے مثالی معاملہ بنانا پڑے گا. اور جس طریقے سے ہمارے لیجنڈ کھیل رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں باقاعدہ کہ لیجنڈز کس طریقے سے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، وقت کی ہمارے پاس کمی ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا. تابش میر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اپنے بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.